اب آپ کے سامنے عظیم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر عظیم اختر صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کا خطاب شروع ہوتا ہے. میں قال اللہ تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. تمام تر تعریف، ستائش اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم سب پہ احسان ہے، اس کی خاص مہربانی اور اس کی بے انتہا کرم نوازی ہے کہ اس اللہ مالک کائنات نے، جو بڑا ہی بے نیاز مالک ہے، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ایمان کی دولت وہ عظیم سہارا ہے کہ یہ انسان کو اس وقت دلاسا دیتا ہے جب کوئی چیز بھی انسان کے کام نہیں آتی. کائنات کی دعائیں، میڈیسن، گولیاں، سیرپ، حکیموں کے ٹوٹکے اور ڈاکٹروں کے نسخے سبھی جواب دے جاتے ہیں. ایک امید اور ایک امنگ انسان کے ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ میں چونکہ اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہوں تو میرا اللہ مجھے رائے گا نہیں جانے دے گا. آخری سہارا جب کوئی سہارا نظر نہیں آتا تو یہ ایمان کی دولت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کے دربار کا رستہ دکھاتی ہے. اور جب انسان اس کے دربار پہ جھکتا ہے، اس کے دربار سے مراد کوئی خاص جگہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جہاں بیٹھا جھک جائے، جو علت لی الارض طہورا ومسجدا، میرے اللہ نے میری امت کے لیے کائنات کے چپے چپے کو مسجد بنا رکھا ہے. وہ جہاں بھی جھک جائے وہ مسجد ہو جاتا ہے. لیکن ایک خاص جگہیں ہوتی ہیں جہاں ہم اکٹھے ہو کے جماعت کا انتظام کرتے ہیں. حقیقتاً مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے. اور میری امت پہ اللہ نے جو انعامات کیے ہیں، ان انعامات میں سے یہ ہے کہ میں پوری کائنات کا رسول ہوں اور ساری کائنات میری امت ہے اور مجھے اس طرف بھیجا گیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ٹوٹل انسانیت کی طرف اللہ تعالی نے امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. اور پوری روئے زمین جو علت لی الارض طہورا و مسجدا، میرے عرش والے مالک نے، اللہ پروردگار نے میری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا رکھی ہے. وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا بیٹھا اس کے سامنے جھک جائے تو وہی اس کا بیڈ روم سجدہ گاہ قرار پاتا ہے. اور وہیں بیٹھے بغیر واسطے اور وسیلے کے اس کی تنابیں اللہ سے جڑ جاتی ہیں. اور پھر وہ جو کہتا چلا جاتا ہے اللہ اس کی امیدوں کو رنگ لگاتے چلے جاتے ہیں. یہ جو سورج ہے نا،
یہ زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ کتنے کروڑ کلومیٹر؟ 15 کروڑ۔ اور زمین کا جو رداس ہے نا، کہ زمین کے درمیان میں نقطہ لگائیں جہاں بیت اللہ ہے، بیت اللہ سے آپ کسی بھی جانب سفر کر دیں شروع، تو 6500 کلومیٹر کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ 6500 اور 6500 13,000 کلومیٹر ہو گیا۔ تو یہ ٹوٹل دنیا کی لمبائی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں سے اللہ کا جو گھر ہے بیت اللہ، وہ 4180 یا 90 کلومیٹر دور ہے یہاں سے بیت اللہ مکہ مکرمہ۔ اب یہ جو سورج زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، تو یہ جو 13,000 کلومیٹر لمبی زمین ہے، سورج تک کتنی زمینیں پوری آ سکتی ہیں؟ سورج کتنا اونچا ہے؟ اور اس سورج کی روشنی جو زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، اور زمین ٹوٹل کتنی ہے؟ 13,000 کلومیٹر۔ یہی انسانوں سے سنبھالی نہیں جا رہی، اس پہ بیٹھ کے ہی تکبر کر کے اس اللہ کو بھولے بیٹھے۔ وہ جو 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، اس کی روشنی زمین پہ 8 منٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو روشنی 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ 8 منٹ میں طے کرتی ہے، وہ 13,000 کلومیٹر کو کتنی جلدی طے کر جائے گی؟ یعنی آنکھ جھپکنے کے کروڑویں حصے سے بھی زیادہ تیزی سے وہ روشنی زمین سے گزر جاتی ہے۔ اتنی رفتار ہے روشنی کی۔ اب یہ روشنی 1000 سال چلتی رہے، 15 کروڑ کلومیٹر کا سفر طے کر کے زمین پہ پہنچی، اسی رفتار سے یہ 1000 سال چلتی رہے، کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا جہاں تک یہ روشنی 1000 سال میں پہنچتی ہے نا، ہزار سال میں جتنا یہ سفر کرتی ہے، الف سنۃ مما تعدون، جو 1000 سال تم گنتے ہو، یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم، یعرج الیہ فی یوم۔ یہ جو روشنی جہاں 1000 سال میں پہنچتی ہے نا، وہاں میرا فرشتہ تمہارے دن کے کروڑویں حصے سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ جہاں اس کا فرشتہ اتنی تیزی سے پہنچتا ہے، اس کا ہاتھ اور اس کی پکڑ کتنی جلدی پہنچے گی، اور وہ دعا قبول کرنے کے لیے خود کتنی جلدی پہنچ جائے گا۔ تم کس سے امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہ تمہاری حاجت پوری کرے گا؟ کس دنیا دار سے ناطہ جوڑے بیٹھے ہو؟ یہ کروڑوں کلومیٹر دور سورج اور اس کی روشنی کی رفتار جو تم گنتے ہو، 1000 سال چلتی رہے، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم، اتنا سفر جتنا 1000 سال میں روشنی طے کرتی ہے، میرا فرشتہ لمحوں میں طے کر لیتا ہے۔ وہ فرشتہ عذاب کا بھی ہو سکتا ہے، وہ فرشتہ خدا کی رحمت کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ فرشتہ آپ کی مانگی گئی دعاؤں کو اللہ کے دربار میں پہنچا کے واپس لا کے شرف قبولیت کی خوشخبری دینے والا بھی ہو سکتا ہے۔ تم اس سے نا امید ہو گئے ہو، تم اسے بھول رہے ہو۔ تمہیں 2 دن کوئی روٹی کھلا دے اور تم فون کرو تمہاری کال پہ آ جائے، تم ساری زندگی اسے یاد رکھتے ہو۔ جو پروردگار تمہاری شہرگ سے قریب ہے، اس کو بھولے بیٹھے ہو۔ دل کی ایک دھڑکن کے 1/8 حصے میں
جس کا بھیجا ہوا فرشتہ کائنات کو دبوچ سکتا ہے، اس خدا کے بارے سوچ سکتے ہو کہ اس کے پاس کتنی طاقتیں ہیں، کتنی قوتیں ہیں؟ یہ زمین اور اس سے بڑے بڑے سیارے اور ان سبھی زمینوں کے اوپر بڑا ہوا آسمان، والسماوات مطویات بیمینی، یہ ساری کائنات کی چیزوں کو وہ ٹیشو کی طرح اپنی انگلی پہ لپیٹ کے ایسے پھونک مارے گا کالعہن المنفوش، تو یہ ساری چیزیں ہوا میں ایسے تحلیل ہو جائیں گی جس طرح سورج کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے ذرے تم اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ تم اس سپر پاور اللہ کو مانتے ہو، تم اس کی ذات پہ یقین رکھتے ہو۔ یہ زمین 1 گھنٹے کے اندر 1,80,000 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہے۔ تمہاری گاڑی 120 کی رفتار میں جاتی ہے اور سامنے کی گاڑی 120 کی رفتار میں آتی، دونوں آپس میں ٹکرا جائیں کچھ بچتا ہے؟ اور یہ زمین 1 گھنٹے میں 1,80,000 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہی ہے۔ جتنی رفتار سے یہ جا رہی ہے اتنی رفتار سے سورج اور چاند اور دوسرے سیارے یہ سفر کر رہے ہیں۔ یہ آپس میں ٹکرا جائیں تو کائنات کا کچومبر نہ نکل جائے؟ تمہارا ڈرائیور گاڑی بچا لے اس کی تعریف کرتے ہو، اس عرش والے نے اتنی تیز رفتار کائنات کو صدیوں سے بچا رکھا ہے، اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ اتنی تیز رفتار کائنات اور اتنی بڑی اور اتنی وزنی، اتنی رفتار سے جب سے بنی ہے چل رہی ہے اور جب تک رہے گی چلے گی۔ یہ جس جہاں میں چل رہی ہے اندازہ سکتے ہو کہ وہ جہاں کتنا بڑا ہے؟ تم کس کے در کے فقیر ہو؟ تمہیں کس کے در کا منگتا ہونا چاہیے؟ تم امیدیں کس سے لگائے بیٹھے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا بیڑا غرق ہو، تو رب کو چھوڑ کے کسی اور کی جیبی کو دیکھتا ہے؟ قتل الانسان ما اکفر، تیری زندگی غارت ہو، تجھے معلوم نہیں کہ تجھے کس مالک نے پیدا کیا؟ تو نے کبھی سوچا نہیں تو نے عقل کے دریچوں پہ کیوں تالے لگا رکھے ہیں؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تجھے بہکا کس نے دیا ہے؟ تجھے پھسلا کس نے دیا ہے؟ تو کہتا ہے فلاں بڑا کرنی والا ہے، تیری ایک کال پہ کوئی فوری پہنچ جائے ساری زندگی اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور حدیث مستفوی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات کے دلوں کا ایک دل بنا کے عرش والے نے اپنی دونوں انگلیوں میں رکھا ہے۔ وہ آکسیجن کے پیپ کسی سلنڈر سے نہیں آتے، گریڈ اسٹیشن کا بٹن بند ہو تو علاقے میں بجلی غائب، سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں سورج کی روشنی زمین کو کراس کرے، اور کل کائنات کے دلوں کا ایک دل جس خدا کی انگلیوں میں ہے وہ بند کر دے تو کائنات کتنی جلدی سے ہو جائے گی تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میں چاہوں تو لمحوں میں تمہاری پوری نسلوں کو پھونک کے رکھ دوں، میں کائنات کا مالک ہوں، مجھے پروردگار کہا جاتا ہے۔ کوئی تمہیں نہیں مار سکتا ہے، تمہیں میں ماروں گا۔ کوئی نہیں جلا سکتا ہے، تمہیں میں جلاؤں گا۔ تمہاری موت و حیات کا مالک میں ہوں۔ لا یملکون، یہ مالک نہیں ہے موتا ولا حیاتا ولا نشورا، یہ دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر کسی کی موت کے مالک نہیں، کسی کی زندگی کے مالک نہیں۔ یہ تو اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے کہ اپنی میڈیسن سے کسی سوئے ہوئے کو اٹھا دیں۔ یہ جو سویا ہوا اٹھتا ہے اسے میں اٹھاتا ہوں۔ واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا، میں چاہوں تو اس نیند کو موت میں بدل دوں۔ پھر تم لے کے آؤ وکیل مراق والتفت الساق بالساق، پھر طبیب لاؤ، حکیم لاؤ، ساری کائنات کو اکٹھا کرو، ایک دل کی دھڑکن پلٹا کے دکھاؤ، آؤ میرے مقابلے میں۔ یہ تمہاری کاہے کی مدد کریں گے؟ ان کی گنی ہوئی سانسیں مجھ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی لے سکتے ہیں، جب وہ پوری ہو جائیں گی یہ ایک سانس بھی لے کے دکھائیں۔ کل شیء عندہ بمقدار، دل کتنی مرتبہ دھک دھک کرے گا میں نے کائنات پیدا کرنے سے پہلے لکھا ہے۔ جتنی مرتبہ دھک اس نے کرنا ہے
میں نے دنیا بنانے سے پہلے لکھا ہے، ایک مرتبہ بھی کسی کا دل دھک کر کے دکھائے جب میری لکھی ہوئی تعداد پوری ہو جائے۔ اس تم اللہ کو مانتے ہو، مسلمانوں تم اس رب پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی تقسیم نہیں، ہر وہ شخص جو رب کو مانتا ہے اس کی غیرت کا یہ تقاضا ہے، اس کی نسلیں بھی نہ سوچیں کہ اس جیسا کوئی ہے یا تھا یا ہوگا۔ زندگی کل کی بات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، یہ کل ختم ہو جائے گی، وہ ہمیشہ رہے گا۔ آدم علیہ السلام کل دیاں گلاں نے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ وقت اللہ کی مخلوق ہے، وقت اللہ کی مخلوق ہے، اللہ وقت کا خالق ہے، میں آپ مخلوق ہیں۔ میرے آپ کے لیے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اللہ نے وقت کو پیدا کیا ہے۔ جب وقت اس کی مخلوق ہے تو اس کے لیے وقت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ اس وقت کی تحدید سے پاک ذات ہے، وہ عرشوں کا خالق، وہ فرشوں کا مالک، وہ دانے کو پھاڑ کے اس کے سر پہ درخت سجانے والا اللہ، وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا۔ تاجدار کونین نے فرمایا کسی بندے کو پتہ چل جائے نا اللہ مشکلیں پوری کرتا ہے، پھر یقین سے اس سے مانگے وہ دیتا ہے۔ لیکن لا يقبل بقلب غافل لاہن، جیڑا منگے او دے کو تے دھیان بندیاں دی جیبی ال ہوے او دیاں دعاواں قبول نہیں کرتا، وہ بھی غیرت مند ہے۔ یہاں ہماری دعاؤں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دعا کے وقت میں شیرینی تقسیم شروع کر دیں، ہم مانگ اس سے رہے ہوتے ہیں، دھیان شیرینی کی طرف ہوتا ہے، دھیان پیپسی کی طرف ہوتا ہے، تکمیل قرآن پہ دھیان اس مٹھائی کے ڈبے کی طرف ہوتا ہے۔ ایسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وہ لاج نہیں رکھتا، اس کی بھی غیرت کے تقاضے ہیں کہ جب اس سے مانگا جائے تو دھیان کسی اور طرف نہ کیا جائے۔ کوئی دن کڈو ہاں، کوئی رات کڈو ہاں، گوڈا لا کے بہو ہاں دے سامنے، انہوں آنکھو تیرے جا ہے کوئی نہیں، جو میں نے مانگنا ہے اللہ میرے دنیا میں آنے سے پہلے تجھے معلوم ہے، میرے دل میں جو آج ہے میں دنیا کو چلاک اور شاطر بن کے دکھا سکتا ہوں، تجھے نہیں دکھا سکتا۔ آج کا تو میں چھپا سکتا ہوں، کل اس وقت میرے دل میں کیا ہونا ہے عرش والے تجھے تو وہ بھی معلوم ہے۔ ایک آدھیاں فیس بکاں تے کادے میسنجر تے کادے اے جناب علی گوگل دیاں سرچاں تے یوٹیوب دیاں گندیاں موویاں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسے چلاک بن کے دکھانے کی کوشش نہ کرنا، اس نے تمہارے پورے جسم کو کیمرہ بنا رکھا ہے، اور تمہارا پورا جسم تمہارے اپنے افعال کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور یہ قیامت کے دن خود بول کے بتائے گا۔ تمہارے بیڈ روم کی ایک ایک اینٹ بولے گی، تحدث اخبارہا، تمہارے بیڈ روم کی چادریں اور تمہارے کمروں کے پردے بولیں گے میں اللہ زبانیں دوں گا ان کو، مجھے خالق کہا جاتا ہے، میں جس چیز سے چاہوں راز اگلوا لوں، میں کائنات کا مالک ہوں۔ اس کا خوف ہو، اس کی ذات پہ ایمان ہو، موت انسان کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہو، انسان کے زندگی کے کسی بھی دریچے میں یہ موت خوف نہیں اتار سکتی۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کائنات کی کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا۔ قرآن اہل ایمان کا یہ نقشہ کھینچتا ہے کہ جب ان کا رب کی ذات پہ ایمان مضبوط ہوتا ہے اور انہیں آنکھوں کے سامنے موت نظر آتی ہے تو ان کے ایمان کے سمندر میں تلاطم خیز موجوں کی بہار آ جاتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی انتظار میں بیٹھے تھے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ایمان والوں کو جب عرش والے نے آزمایا تو وہ آزمائش کو دیکھ کے مسکرا اٹھے کہ یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا تھا کہ جو ایمان قبول کرتا ہے میں اللہ اس کو آزماتا ہوں۔ اس پاک ذات پہ پکا سچا ایمان، قدم ڈگمگائے نہیں، یہ ہے توحید، اسے کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ ہمیں ایک پانی کی بوند سے انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر کون لایا؟ ثم نخرجکم طفلا، یہ ننھا منہ بچہ بنا کے میں اللہ لایا ہوں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، کچھ کو میں فوت کر دیتا ہوں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کئیوں کو بڑھاپے تک کی زندگی دے دیتا ہوں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، کئی بڑے جوان ہو جاندے نے،
اور پھر وہ جوانی مستانی کا نعرہ لگا کے مجھ کو بھول جاتے ہیں، اور یہی دن ان کی زندگی میں تباہی اور بربادی کا دن ہوتا ہے۔ میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگیاں دی ہیں، آپ اس نوجوانی میں جی بھر کے اللہ کو راضی کریں اور منائیں۔ جنت بڑی وسیع ہے، یہ زندگی خواب ہے، یہ ایک مووی چل رہی ہے، اس مووی میں مختلف کردار ہیں، پہلے کوئی اور تھے، آج ہم ہیں، کل کوئی اور آ جائے گا۔ کوئی یاد نہیں رکھتا، مجھے نہیں یاد میرے دادا کیا کیا کرتے تھے، میرے والد بھی چھوٹے تھے جب دادا کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ کھاتے کیا تھے مجھے نہیں پتا، ان کے دوست کیا تھے مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا ہے کہ ان کی قبر معلوم ہے جسے ہم اپنے دادے کی قبر کے نام سے جانتے ہیں، لیکن پردادے کی تو قبر کا بھی پتہ نہیں۔ جو میرا پردادا ہے میں اس کی نسل ہوں، آج میں باپ ہوں، میری بیٹی ہے، کل میں دادا نہیں بنوں گا تو دادے کے بعد پردادا نہیں بنوں گا۔ جس طرح میں اپنے پردادے کو بھولا بیٹھا ہوں، میری نسلیں گھر میں مجھے بھول جائیں گی، کون ہے تیسرا جو مجھے یاد رکھے گا؟ اس لیے کسی کی ٹینشن لینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن اللہ کی لو کہ آج میں نے اللہ کو یاد نہیں کیا، آج میں نے اس کے دربار پہ حاضری نہیں دی، آج اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، دن دیا ہے، مجھے زبان دی ہے۔ حضرت الليث السعد امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، جب صبح اٹھتے تو جسم کو کہتے کہ تجھے آج اللہ نے پھر زندگی دے دی ہے، زبان سے بات نہ کر لیتے تھے جب تک 360 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے تھے۔ کہ عرش والے نے پھر زندگی دے دیتی تے اج پھر انہوں راضی کرانگے، اج پھر اسی کیا نے، یعنی دکان کھولی گھر آئے، دکان کھولی گھر آئے، ایک نا کولو دے بیل بنے ہیں یار، کوئی زندگی میں ترمیم لاؤ، کوئی تبدیلی لاؤ۔ بڑے بھی دکانہ کر دے مر گئے نے، اسی بھی دکانہ کر دے مر جانا ہے۔ بڑے بھی ڈاکٹر سی گا، اولاد بھی ڈاکٹر ہے، بڑا بھی پروفیسر سی اولاد، یہی جیسے آئے اسی ایک حصار کے گرد گھومتے گھومتے واپس جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک لمحہ غور فرمائیں، یہ رمضان کی راتیں ہیں، ان راتوں میں سب سے قیمتی عبادت یہ ہے کہ اللہ کی باتیں کی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور ذکر سے مراد یہ اللہ دیاں گلاں، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، جنہ ہو سکے اللہ دیاں گلاں کریا کرو، دو چار بہ کے اللہ دیاں گلاں کریا کرو، اے نہ کریا کرو فلاں گیم آئی ہے وہ تم ہی انسٹال کیتی ہے کہ نہیں، فلاں ایپ آئی ہے تم انسٹال کیتی ہے کہ نہیں، پائی آئی ہے انہوں انسٹال کر لے، بٹ کوین آئی ہے انہوں انسٹال کر لے، فلاں مووی آئی ہے ویکھی ہے کہ نہیں، نہیں۔ صاحب ایمان جہاں بھی دو چار کی شکل میں بیٹھتا ہے اللہ کی باتیں شروع کر دیتا ہے، وہ اللہ دیاں گلاں کردا ہے، وہ دی قدرت تے قربان جاندا ہے۔ قرآن چ اللہ نے سورۃ الفرقان چ بیان کیتا ہے کہ انہوں ہور ہی کوئی شے نہ لبے، الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، وہ چھاں تے غور کر کے آندا ہے یار یہ روزانہ گھٹدی ہے ودی ہے، جدوں چھاں آندی ہے پودیاں نوں چاہیدی ہوندی ہے سیک نال مرجا نہ جان، جدوں سیک آندا ہے ادوں یہ چاہیدی ہوندی ہے کہ کتے ٹھنڈ نہ سک نہ جان، وہ چھاں تے غور کر کے نا تے میری تعریف کرن لگ پیندا ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، وہ کہندا یارا ویکھ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اللہ نے سایہ کیویں اللہ نے اینو چلایا، مد الظل کس طرح پھیلایا، ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیشہ کے لیے چھاں کر دیتا تو فصلیں نہ ہوتی۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر سورج کو ہم نے اس پہ دلیل بنایا کہ یہ سایہ جو آج آ رہا ہے نا اس کے پیچھے سورج کا کردار ہے، وہ کروڑوں میل دور سورج، وہ سائے لا رہا ہے، دھوپ لا رہا ہے، سائے سے تمہارے جانور سکون پاتے ہیں، دھوپ سے گندم پکتی ہے۔ وہ کوئی تینوں وڈی ڈکشنری نہیں پڑھنی آندی، تینوں فزکس تے کیمسٹری دیاں کتاباں نہیں آندیاں، لم یخروا علیہ ثم وهم یانا، انا بن کے زندگی نہ گزار، کدے سائے تے غور کر، تینوں اسی سائے چوں لب جاں گے تو ساڈیاں گلاں دا کوئی چیپٹر تے کوئی مضمون تے شروع کرنا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر اسی اس سائے نو ہولی ہولی اکٹھا کر لینے ہیں جویں کوئی ترپائی تے چادر اکٹھی کیتی جاتی ہے۔ وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ،
اللہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جس سے تم سکون پاتے ہو، اور کوئی مضمون نہ ملے تو کبھی اس ہوا کا موضوع چھیڑ کے کہو یار عرش والے نے دنیا میں اتنا سکون دیا ہے، جنت میں اس نے کتنی ٹھنڈی ہوائیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کر رکھی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہ پاک پانی آسمان سے ہم نے اتارا ہے۔ ساری زندگی نیسلے اور اقوافینا کی تعریفیں کرتے رہے ہو، تعریف اس پروردگار کی جس نے پانی اتارا ہے۔ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اگر میں اس پانی کو زمین سے غائب کر دوں، فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کوئی ہے جو تمہیں پانی پلائے؟ اور شکریہ صرف میرا، تعریف صرف میری، حق صرف میرا، تم میرے، کائنات میری، زبان میری، جملے میرے، عقل میری، فکر میری، درک میرا، سوچ میری، لقمے میرے، منہ چبانے والا میرا، معدے پہ کنٹرول میرا، قلب و جگر کے اندر چلنے والا۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اگر میں کائنات کا خالق تمہارے حلق میں لقمہ روک دوں، کائنات میں کوئی نہیں جو لقمے کو اتار سکے۔ جب ہر چیز کا مالک خالق میں معدے میں لے جا کے ہضم کرا کے تمہارے جسم کا حصہ جزو بدن بنا کے تمہیں طاقتیں دینے والا میں، اس طاقت سے جب زبان بولے تو شکریہ بھی میرا، تعریف بھی میری، توصیف بھی میری، شان بھی میری، توحید بھی میری، ایمان بھی میری ذات پہ۔ تم بندے بھی میرے، غلام بھی میرے، خالق مالک میں، پروردگار میں، داتا حاجت روا میں، مشکل کشا میں، غوث اعظم میں، غریب نواز میں، پالنہار میں، میرے علاوہ خبردار کسی کی چوکھٹ کو دیکھا تو میں پھر انسانوں سے نکال کے تمہیں جانوروں سے بھی بدتر بنا دوں گا، چونکہ جانور بھی مجھ سے مانگتے، پرندے بھی مجھ سے مانگتے، درندے بھی مجھ سے مانگتے۔ اس خالق، اس پروردگار سے، اس کے ساتھ تعلق، او دے نا محبت، او دیاں گلاں، او دی شان، او دے تذکرے، او دے تو اداسی، او دے تو روئیے، او دا نہ لے کے ہنسیے، او دیاں مجلسہ سجائیے۔ اور حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ کہیں دو بندے بیٹھ کے اس کی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو وہ فرشتوں کی مجلسوں میں ان کا تذکرہ خود شروع کر دیتا ہے۔ مجتمع قوم بیت من بیوت اللہ ویذکرون اللہ ویتذاکرون، دو چار بندے بیٹھے نے، ایدی لڈو واری لا لیے، تاش دے چار پتے، نہیں، فضولیات سے نکل، مجلس لا، پھر میریاں گلاں کر۔ ان ذکرتنی فی نفسی کا ذکرت فی نفسی، وان ذکرتنی فی ملأ ومجلس ذکرتک فی مجلس خیر من مجلسک۔ جے تو کلا بیٹھا دل چ میرے بارے سوچیں تے ممی آپ دے نفس تینوں یاد کراں، جے چوں بندیاں چ میریاں گلاں کریں تے ممی فرشتیاں چ تیریاں گلاں کراں۔ تو دنیا چ سپیکر لاویں، میں عرشاں تے آسماناں تے تھڑ تھلی مچا دیاں، اس آسمان تے کہ جے دے تھلے ارباں خرباں سیارے زمین تو ارباں خرباں گنا وڈے نے، وہ آسمان ایڈا وڈا ہے، اوتھے اشتہار لگ جاندے نے، اس بندے دے نام دیاں پریس کانفرنساں ہوندیاں نے، فرشتے اعلان کردے نے باقاعدہ کہ اج فلاں جگہ بندے بیٹھے او دیاں گلاں کر رہے نے، او دی شان بیان کر رہے نے۔ تھوڑا جہا ٹرینڈ بدلو، جلسیاں دا، جمعیاں دا ٹرینڈ تھوڑا جہا بدلو۔ ساری زندگی ماں دی عظمت اور وین پاؤندے رہندے ہو، ٹھیک ہے ماں کی عظمت ہے، اللہ کی باتیں کرنے کا جو مقام اور شرف ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں، چونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھا، راجولن، غور کرو حدیث تے، تھکتے نہیں گئے، اونچی آواز نہ، راجولن، تکبیر، اللہ اکبر، مسلک اہل حدیث زندہ باد، علماء اہل حدیث زندہ باد، راجولن خالین، راجولن کلا بیٹھا سی تے ویلا بیٹھا سی، کلا بیٹھا سی تے ہن تے اس موبائل نے بیڑا غرق کرتا نا، ویلا بہن ہی نہیں دیندا، کلا بیٹھا سی، خالین ویلا بیٹھا سی، ذکر اللہ، اللہ یاد آ گیا، او دے نظام تے او دی قدرت ہاتھ ویکھیا، کداں بند ہوتا ہے، کداں کھولتا ہے، کیا میک اپ کیتا ہے یار کداں منہ، تسی وڈے تو وڈا ایکسپرٹ بندہ لے آؤ، وہ گلاس چ پانی پا کے تہاڈے منہ چ پاوے نا تے ڈول جائے گا ٹھاں، اس ہاتھ نوں پتہ ہے منہ نوں چاہیدا کنا، اے اوناں ہی دیندا ہے، میں تہاڈے منہ نوں لاؤں گا نا گلاس، وہ یہاں تک جائے گا نہیں، وہ کہے گا یار تھوڑا جا تاں چک، یہ تاں چکیا تے اٹھاں ڈے، یہ سسٹم پورا اتنے غور کردا ہے، تے غور کردیاں اللہ دی شان دل چ آئی تے بیٹھیاں بیٹھیاں اکھاں تر ہو گئیاں، کنیاں اینیاں کہ جنہ مکھی دا سیر ہے،
इन्ने लम्हे ली याद किया है, मैं थोड़े जे लम्हे ली ओदी कुदरत ते निज़ाम ते कुर्बान होया है ते दिल चों आवाज़ उठी है, वाह बादशाह तेरियां भी कोई रीसा ने, तेरा भी कोई मुकाबला है, तेरा कोई शरीक हो सकता है, इतने बड़े सिस्टम को तू देख रहा है और आज तक चल रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आई और फेल हो गई, और आज से हमारे एक डॉक्टरेट के उस्ताद से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में वो बताने लगे कि हम अफगानिस्तान में आपके भी पैदा होने से पहले की बात कहते हैं, हम वहाँ गए तो वो कहने लगे कि यहाँ ये एक बाबा जी हैं, वो यहाँ ये हज़रत अली दफन है यहाँ गोया के, लेकिन आज चूँकि ज़माना गुजर गया, ज़माने की दबीस्तहें गुजरी, अयाम गुजरे, वो जरा उस वक्त का मुश्किल कुशा सी ओदी अज किसी को कबर भी मालूम, कई आए कई गए। ऐला तू हमेशा तो है, तू हमेशा रहना है, असी कल आए हैं कल चले जाना है। ये थोड़ी जी जिंदगी लिए एडा खूबसूरत सिस्टम तश्कील देता है, तो जिथे असी हमेशा रहना है उत्थे तो की कीता होए, फुल्लां च किदां रंग भरते ने, किवें खुशबुआं लाती हैं, छोटे छोटे परिंदियां नूं पर ला के पूरा दिल देता है, सुंगण दियां हिस्सां, कीड़ी नूं बंदे तो वड्डा दिमाग देता है कि वक्त दा नबी जा रहा है, रहा नमलतन मुस्तलकियतन अला ज़हरिया, एक कीड़ी वेखिए कि हाथ आसमान ते चक के अल्लाह नूं आंदी है, नहनु खल्कुम मिन खल्किक लैसा बिना गिनन अन सुग़ियात, ए कायनात के खालिक, कोई होगा जो ये कहे कि तू ना पिलाए तो मैं पी लूंगा। हम कीड़ियों का अकीदा ये है कि तू ना पिलाए तो कोई पी नहीं सकता। वो कीड़ी की इस आवाज ने परवरदिगार के अर्श को हिला दिया, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इरजिऊ सुकीतुम बिदावति गैरिकुम, आज उस पैगंबर को जिसकी दुनिया पे हवाओं पे भी हुकूमत चलती है, आज उस पैगंबर के लश्कर को अल्लाह कीड़ी की दुआ की वजह से पिलाए। और उस कीड़ी ने दुआ मांगी, अस्किना गैसम मुगीसा मरियन मुरिया जुजाजन कितकितन सिजलन या रब्बल आलमीन, ए बारिशें बरसाने वाले इतनी तेज ना बरसाना कि हमारे घर उनका नुकसान हो जाए, भूर चूर वाली हल्की फुल्की मौसम को ठंडा करने वाली दे दे कि तेरी मखलूक राहत भी पाए और हम पी भी सके। मेरे हबीब जब भी अर्श वाले से बारिश मांगते तो कीड़ी के उसी जुमलों में मांगा करते थे। फरमाया कि इसका छोटा सा सर है और इसमें तो रब की अजमत का एहसास है, और देख जितना सर है और खुदा को छोड़ के किसी और के दरबार पे झुका है, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कल्ला बैठा खालियन, वेला बैठा, एदा मतलब है वेले बैठे हैं। बंदा को पूछे ना की कर रहे हैं, वेले बैठे की कर रहे हैं, एवं वेले बैठे, नहीं नहीं एवं वेले ना बहु, ये वेल बड़ी अजमत वाली, ये वेल बड़ी शान वाली, राजुलन खालियन वेला बैठा है। ज़ाकर अल्लाह, अल्लाह दियां गल्लां, ओदी ज़ात पाक याद आई। अल्लाह वक्त नूं फसे हैं, एक पखा चलदा, बिजली दा बिल नहीं दे हुंदा, तू सारी कायनात नूं हवावां दिना है। अर्श दे मालिक, ए सिलेंडर ऑक्सीजन दे इन्ने महंगे हो गए ने, ते जे पूरा दिन 24 घंटे असीं ऑक्सीजन इस्तेमाल करिए ते ए मौजूदा दौर च तकरीबन कोई 6-7 लाख नूं बिल पहुंच जाता है। सिलेंडर गायब ने हिंदुस्तान च, पुछो एक साह की कीमत की है। रोजाना लेंदे हो, रोजाना लेंदे हो ऑक्सीजन, कदे बिल नहीं लिया मैं तुहाडे कोलों, कदे बिल नहीं लिया। मोबाइल दे नाल असीं किसी दूजे बंदे नाल गल करिए ना, चूंकि वास्ता है मोबाइल, साडा बैलेंस लगदा है, तो जिहड़ी मैं गल कर रहा ना तुहाडे तक पहुंच रही है, हवा चों लंघ के आ रही है, ये हवा तुहानूं पहुंचा रही है। ये जुमले हवा च उड़दे फिरदे ने, ये कैच कीते जा सकते हैं, ये इत्थों उड़ के तुहाडे तक पहुंच रहे ने। एक कनैक्शन है कम्यूनीकेशन का, यदा अल्लाह ने बिल कदे नहीं लिया। वो एक कनैक्शन चक लवे ना, आप आ करते रहिए, आवाज़ा ना निकलन, किसी को सुनन ना, कायनात बोली तो गूंगी हो जाए। ये पूरा एक सिस्टम है, एक नज़म है, एक नसक है। बैठा कला वेला, उदी जात पाक ते गौर किया है, ते अख चो ना इन्ना कांसू निकलिया है जिन्ना इमामे काबा नहीं बनया, उस सारी रात कुरान मुकम्मल नहीं किया, कोई तजता पढ़ पढ़ के मत्थे ते निशान नहीं पाया, एवं थोड़े जे लम्हे लई ओनू याद किया, ओदी पाक जात ते गौर किया, ते दिल दे विचों आवाज़ निकली, ये बादशाह गौर करिया जे,
کہ تو کڈا بے نیاز ہے کہ میں آنے دا بندہ بھی نہیں تو مینوں اج روٹی کھوائی ہے. حدیث ہے میں چوانی تے ٹکے دا بندہ نہیں تو مینوں پانی پیا. عرش والیا اج دا دن وبا پھیلی ہے تو مینوں وبا تو محفوظ رکھ کے صحت والی زندگی دیتی ہے تے میں زمین تے چل پھر رہا تیرا حکم نہ ہوئے میں چل نہ سکا. یہ فزکس دا قانون ایکشن تے ری ایکشن نہیں, یہ پروردگار دا حکم ہے. اونی دیر چلنا ہے جنہیں قدم انہیں لکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انعام تو اللہ اسے یہ دیتے ہیں, اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فرشتوں یہ بندہ کلا بیٹھا مینو یاد کر کے رو پیا ہے. پہلی تو گل ہے کہ میں جہنم حرام کر دیتی. دوجی گل ہے کہ 50,000 سال دا دن لمحہ قیامت دا. 50,000 سال ایویں تھوڑے نہیں. ہجے شاید آدم علیہ السلام نے دنیا تو آ کے گیا ہویا 50,000 سال نہ ہوئے ہوں. میں پہلوں بھی یہ تو شاید دسیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 4,900 سال کے قریب ہوا ہے ابھی تک. تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام کا عرصہ کوئی اتنا لمبا نہیں. 50,000 سال کا لمبا دن. قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تمہاری آنکھ بند کرنے کے بعد جب قیامت کو آنکھ کھلے گی تو وہ عرش والے کے ہاں جو ایک ایک دن آنے والا ہے نا وہ اتنا لمبا ہے جتنا تمہارا 1,000 سال ہے. كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تم جو گنتے ہو 1,000 سال. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ. تیرے رب کے ہاں ایک دن اتنا لمبا ہے. تے 50,000 سال جے اتوں والا ہوئے تے کائنات دا کوئی کیلکولیٹر تے کمپیوٹر انہوں ماپ سکدا. یہ بندہ کلا بیٹھا سانو یاد کر کے ساڈیاں گلاں تے نشانیاں تے غور کر کے اتنا کرویا ہے کہ اس کی آنکھ کو آنسوں نے مس کیا ہے بس. اس لیے امام الہدا نے فرمایا خدا کو وہ بندہ انتہائی برا لگتا ہے جو خدا کو چھوڑ کے کسی اور کے دربار پہ جا کے رونے لگ جائے, کسی اور بندے کے پاس جا کے رونے لگ جائے. حالات بڑے ماڑے نے, اے ہو گیا ہے, جوں ہو گیا ہے. اگر یہ گلاں اللہ دے دروازے تے آ کے آکھے وہ ساری کائنات کو کھلاتا ہے. اور سمندر میں ایسی مچھلیاں بھی ہیں کہ جتنے کائنات پہ انسان بستے ہیں جتنی روٹی یہ سارے انسان کھاتے ہیں درجن درجن مچھلیاں اس سے زیادہ خوراک کھاتی ہیں. وہ نہ کلرک نے, نہ پروفیسر نے, نہ بزنس مین نے. اللہ کی ذات پہ ایمان رکھا, اس سے مانگا, رو پڑا, تنہائی میں خلوت میں بیٹھا. 50,000 سال کا دن ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا میرے عرش کے سائے کے علاوہ. یہ تنہائی میں بیٹھا جو مجھ سے ڈر کے میری باتوں کو یاد کر کے رویا ہے. دوسرا انعام یہ ہے کہ میں اللہ اس نوجوان کو عرش کا سایہ عطا کر دوں. ساڈے تے غور کیتا ہے ساری زندگی H2SO4 فارمولاز, یہ کیمسٹری دے تے فلانا ایٹم تے فلانا نیوٹرون الیکٹرون تے پروٹون, فلانیاں تحقیقاں تے ریسرچاں تے آرٹیکل تے مضمون تے ڈگریاں. یہ کالج روڈ قریب ہے نا, اس واسطے تاڑے ننگدیاں ٹپدیاں یہو جیاں کناں چ گلاں پیندیاں ہونگیاں بڑی غور. فلاں علاقے دی اینک او دا شیشہ, فلاں علاقے دا دھاگا او دا سوٹ. اور ساری زندگی تم ان کی تعریفیں کرتے رہے. نہیں, میں نے تمہیں زبان اس لیے نہیں دی تھی کہ تم یہ کہو فلاں ہوٹل کا پکوان بڑا اچھا ہے. میں نے زبان اس لیے نہیں دی تھی کہ تم یہ کہتے رہو کہ فلاں کا یہ چیز اچھا ہے, فلاں کا وہ اچھا ہے. میں نے زبان اس لیے دی تھی کہ اس زبان سے میری ہی باتیں ہوتی رہیں, میرا ہی ذکر ہوتا رہے. آنکھ بھی میں نے اس لیے دی تھی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. میں تمہاری آنکھوں سے بھی سوال کروں گا, میں تمہارے دل سے بھی پوچھوں گا, تمہاری زبان سے بھی پوچھوں گا. اے نوجوان جس کو تنہائی اور خلوت کے لمحوں میں خدا کی شان پہ غور کرنے کا موقع میسر آ جائے, اس کی شان پہ قربان جائے اور دل ہی دل میں سوچ کے اس کی آنکھوں میں تھوڑا سا آنسو وہ نکل کے آ کے اس کی آنکھوں کی پلکوں کو تر کر دے. امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش والا پھر اعلان کر دیتا ہے کہ جو بندہ میرے دربار پہ رو پڑتا ہے نا پھر میں اس کو کسی اور کے دربار پہ رونے نہیں دیتا. یہ میری غیرت کا تقاضا ہے. آئیے بات کو وینڈ اپ اور مکمل کریں اس احساس کے ساتھ, بلکہ احساس کی اس لطافت کے ساتھ کہ نہ مجھے جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی,
میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ روزانہ کی بنیاد پہ بزنس مینوں کو بھی دیکھتے ہیں، مر گئے ان کی اولاد، کئی بے شمار مثالیں، اولادیں ہیں لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کو کہہ دیں یار میرے ابے کے لیے دعا کرنا۔ انسان کی زندگی میں انقلاب کب آتا ہے؟ جیتے ہوئے بھی یا مرنے کے بعد، جب اس کا تعلق کسی بھی اللہ والے سے ہو جائے، کسی ایسے شخص سے اس کا تعلق جڑ جائے جو مصلی سے جڑا ہوا ہے یا ممبر سے جڑا ہوا ہے یا مسجد کی کسی صف سے جڑا ہوا ہے۔ جب اس سے ہمارا تعلق جڑتا ہے نا، وہ بے لوث ہوتا ہے اور ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ہمیں ان کی اولاد کا نام بھی نہیں آتا، ان کے 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں، ایک میرے خیال لندن ہے، ایک فرانس ہے شاید، ایک بہت بڑا بزنس چیمپئن ہے، ہمیں نام بھی نہیں آتے، لیکن ان کی محبت اس لیے تھی کہ وہ مصلی کی بنیاد پہ ہم سے پیار کرتے تھے۔ دنیا سے چلے گئے، نہ ان کے گھر سے کبھی پانی کا گھونٹ پیا، نہ ان کے ہاتھوں سے ان کے گھر سے کوئی لقمے کا کھانا کھایا شاید، نہ ان کے گھر کبھی گئے۔ مصلی کے ساتھ ایک تعلق کی بنیاد پہ ان کی ایک محبت تھی، تو آج تک کئی محفلوں میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ کر دے۔ اسی لیے فرمایا کہ رجلان تحابا للہ، اللہ والا تعلق، اللہ والے بندیاں نا اللہ واسطے ایک قیامت ہر دن فائدہ دے گا کہ یار آؤ اس بندے کو چلیے اللہ دیاں گلاں سنیں گے۔ اپاں یہ غور کریے کہ بہ کے جویں اس مجلس سارا دن ارلیاں پرلیاں گلاں کرتے ہیں، اپاں گھرے بہ کے سارے کٹھے ماں پیو نال اللہ دیاں گلاں کریا کریے، کسی بھی گل تے غور کر کے سبحان اللہ کہیے۔ اور یہ بندہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ اتنا صرف کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، اے اللہ تو نے مجھے کھلایا اور تو نے ہی مجھے پلایا، کفانی و آوانی، مجھے بیماریوں سے تو نے محفوظ رکھا ہے، اور مجھے جگہ بھی تو نے ہی دی کائنات میں رہنے کی، الحمدللہ الذی من علی و افضل، اللہ میں اس قابل نہ تھا جتنے تو نے میرے اوپر احسان کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جملے کہتا ہے نا، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ پوری کائنات میری اربوں خربوں مخلوق سے بھری ہوئی ہے، کروڑوں جانور ہیں، اربوں خربوں پرندے، بے شمار کیڑیاں ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں جن سے انسان ابھی تک واقف بھی نہیں ہے، وہ سبھی میری تعریف کرتے ہیں، وہ سبھی میری کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، وہ سبھی میری تسبیح اور میری تعریف کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بندے نے آج جملے کہے ہیں نا، ساری مخلوق آج پورا دن اس نے جتنی تسبیح کی ہے اس کے ان جملوں کا وزن ان سے بھی زیادہ ہو چکا۔ فقد حمد اللہ بجمیع محامد الخلق، یہ ہوندا کدوں ہے کہ بندہ جدو روٹی تے غور کردا ہے نا ادوں آندا ہے اللہ تو کھوایا ہے۔ اے کرونا دی وبا چ زبان دا ذائقہ بعض لوگاں دا ختم ہو جاندا ہے، بعض لوگاں دی حس ختم ہو جاندی ہے، تے اچھے تو اچھے کھانے دی بھی خوشبو آندی، اچھے تو اچھے کھانے دا بھی ذائقہ محسوس ہوندا۔ یہ ذائقے جڑے نے، یہ خوشبوواں جڑیاں نے، یہ او دے حکم تو آ رہی نے، اس کے حکم سے آ رہی، اور وہ اتنی چیز پہ، روٹی کے لقمے پہ اس کا شکریہ ادا کرے، پانی کے گھونٹ پہ شکریہ ادا کرے، صحت ٹھیک ہو شکریہ ادا کرے، اللہ بیٹھنے کی جگہ دے دے شکریہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس شکریہ کو اتنا اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ فقد حمد اللہ بجمیع محامد الخلق، آج میرا یہ بندہ جس نے اس جملے میں میری تعریف کی ہے، میں اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ کائنات میں کوئی بھی میری تعریف نہ کرے، اس اکیلے کے یہ جملے کافی ہیں۔ لیکن ساڈا حال کی یہ غور کرے جی بات میں مکمل کراں، بلکہ حال کی ہے ساڈی بدبختی کی ہے، اللہ نے ہر شے دیتی ہے لیکن اسی اودی ناشکری کرتے ہیں۔ ساڈے کو مکان ہے الحمدللہ، پاواں کرائے دا ہی ہوے یار، انہیں چھت دیتی ہے کہ نہیں، صحتاں ساڈیاں ٹھیک نے، دند ساڈے ٹھیک نے، روٹی سانو کھواندا پاواں آلوواں دے شوربے نہ کھواوے، پاواں دال نہ کھواوے، عزت ٹکر لی سانو 4 گز انہیں کپڑا بھی دے چھڈیا۔
عزت کی حفاظت کے لیے ماں باپ بھی دے رکھے ہیں کہ یہ اس کی اولاد ہے. جگہ جگہ مسجدیں بھی بڑیاں نے, قالین وچھے نے, پکے لگے نے, فوارے لگے. یہ سہولتیں تو فرعون کے پاس نہیں تھیں جو آج کے فقیروں کو بھی اللہ نے دے رکھی. موٹر سائیکل تے کک ماری, یہ ہاتھی مقابلہ کر سکتا ہے اس موٹر سائیکل کا؟ اتنی سہولتوں والی زندگی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب سہولتیں عام ہو جائیں اور لوگ میری ناشکری شروع کر دیں, پھر میں بھی اس قوم کو عذاب سے دوچار کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو تو اس نے تم کو عذاب دے کے لینا کیا ہے؟ یہ عذاب اس لیے آتے ہیں کہ تمہاری زبانیں چسکوں میں اور تم خواہشوں کی بھوک میں پڑ کے اس کے شکریہ سے غافل ہو چکے. آئیے ہمیشہ اس سے راضی رہنا ہے انشاءاللہ. اونچی آواز سے وہ جتھے رکھے اسی خوش ہیں بھائی, اسی راضی, ہڈیاں دے گودے تے والاں دیاں جڑاں تک راضی, ساڈا انگ انگ راضی, ساڈے پیراں دے ناخن تے سر دے وال. اللہ اسی پورے دے پورے تیرے تے خوش تے تیرے راضی. اسی تا اس گلتی تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ ساڈے سر نو تو آپ دے در تے چکن دی توفیق دیتی ہے. ساڈیاں نسلاں قربان ہو جان تیرے دربار تے سانو 1000 زندگی ملے, 1000 واری ساڈا سر کٹی جائے, اسی تیرا یہ دین نہیں دے سکتے کہ سانو تو اپنی کرم نوازی نال ساڈی محنت تو بغیر آپ دی ذات دا تعارف دیتا ہے. سانو تو عقیدہ توحید دیتا ہے, سانو تو قبراں دے پجاریاں چوں نہیں کیتا, سانو تو غیر دے دربار ساڈیاں نسلاں کدے سوچیا نہیں, کدے ویکھیا نہیں. اسی تا تیرا اس گل دا ہی احسان نہیں دے سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص یہ اعلان کر دے, صرف یہ اعلان کر دے کہ میرے اللہ نے مجھے کھانے کے لیے دیا ہے, پینے کے لیے دیا ہے, مجھے بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے, میرے پاؤں کو چلنے کی قوت اللہ نے دی, میرا دل اس کے حکم سے دھڑکتا ہے, میرے پھیپھڑے اس کے حکم سے سانس لیتے ہیں, میرے گردے اس کے حکم سے خون فلٹر کرتے ہیں. اے میرے مالک, تیری نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں زندگی بھر تیرا شریک کسی کو نہیں ٹھہراؤں گا. حدیث سنا رہا ہوں, گردے فلٹر کرنے والی مشین 42 گھنٹوں میں ایک بار پورے خون کو اچھی طرح فلٹر کرتی, اور یہ آپ کے گردے 24 گھنٹے میں 42 بار پورے خون کو فلٹر کرتے ہیں. 42 بار 6 لیٹر خون ہے, 7 لیٹر خون ہے, 42 سے ضرب دیں کتنے 100 کلو خون یہ چھوٹی چھوٹی مشینری آپ کے جسم کو صاف کر کے دیتی. اللہ جی تیرے مجھ پہ احسان ہے, میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں مر جاؤں تیرا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤں. بات پہ غور کر رہے ہیں, سارے غور کر رہے ہیں. اندروں بولے, دلوں بولے, سچ مچ بولے, منافقت تو پاک ہو کے ایمان والی زبان بولے. اللہ ہواواں تیریاں, آکسیجن تیری, میں تیرا, جیڑا تو مینوں دیتا ہے وہ بھی تیرا, راہ بھی تیرا, دیتا بھی تیرے رستے چے, میں آپ دے آپ دا بھی مالک نہیں. میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں تیرا شریک کسی نو. غور کرو, انسان اوقات کوئی نہیں, لیکن اس اعلان دا وزن بڑا ہے, اس اعلان دی اوقات بڑی. فوالذی نفس محمد بیدی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جدو بندہ یہ آندا ہے نا اللہ میرا حق بنتا ہے, حدیث ہے کہ ایک پاسے اگ ہوئے ایک پاسے شرک ہوئے, ایک پاسے اگ ہوئے ایک پاسے, حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے, بعد اللہ ان اخرجنی من الکفر ان یعود الی انقذ قذوۃ من شعلۃ من نار. ایک پاسے اگ ہوئے ایک پاسے شرک ہوئے,
ایک پاسے شرک دا ٹویا ہوئے، ایک پاسے اگ دا ٹویا ہوئے۔ اے میرے بادشاہ، جن نے تیرے میرے تے احسان نے نا، مینو کوئی بندہ آکے شرک دے ٹوئے چ چھال مار، میرا حق بندا ہے میں اگ دے ٹوئے چ چھال ماراں، میں شرک دے ٹوئے ہل ویکھاں نا، او چ پاواں پھل ہون، او چ پاواں برف ہوے، او چ پاواں گلزار ہوے، اے ارادہ کر لوے، تمنا کر لوے، آسمان تے تھڑ تھلی پہ جاندی ہے۔ اے اعلان کرنے والے، میں بھی رب العالمین ہوں، سعیکم مشکورا، اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر کرتا ہوں۔ اگر تیرا یہ حق بنتا ہے نا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ تجھ کو جہنم کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھوں۔ پھر ساڈا بھی حق بنتا ہے، ساڈا بھی فرض بنتا ہے کہ اسی بھی یار دی یاری نبھائیے، جیڑا ساڈے بارے اعلان کرے کہ اسی او دے دربار تو علاوہ کسی ہور دے دربار دے جان دے قائل نہیں، پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اعلان کراں کہ میں اینو اپنی جنت تو علاوہ کسی ہور بھیجن دا قائل نہیں۔ بندیاں دے ذمے اللہ دا حق ہے کہ وہ اللہ نہ کسی نو شریک نہ ٹھہراؤن، تے اللہ دے ذمے بندیاں دا حق ہے کہ اللہ عذاب دی تپشی نہ لگن دے۔ آؤ رمضان دی اس مبارک رات اللہ دتا صاحب نے محبت نہ یاد کیتا، اللہ لے آیا ہے، یہ گلاں ساریاں تاڈے نہ صرف اللہ دی رضا لئی کیتیاں نے، کوئی لینا دینا مقصود نہیں، کوئی موقع مکا نہیں، اور اللہ دے فضل نہ تاڑیاں دعاواں نہ کسی چیز دی کمی نہیں۔ جس مالک نے سانو مصلا دیتا ہے انہیں ساڈے تو لکویا کی ہے، جن نے سانو قرآن دیتا ہے انہیں رکھیا کی ہے، انہیں جہان دے چھڑیا ہے۔ سویرے اٹھ کے وہ دے مسلے کائنات دے تخت تو والا تخت تے کھڑے ہونے ہیں، تے پیچھے سارے ساڈے اس پروردگار دے سامنے چکن لی کھڑے نے، پاواں کوئی وزیر ہے پاواں مشیر ہے، ساڈا میاں وارث ایم پی ہے، اکثر ساڈے اتنے نماز پڑھنا ہوتا ہے، میرے تو پہلوں چوک کے بکھاوے نا، اور کی چاہیے؟ وہ آپ دے تخت تے کھڑا کردا ہے سویرے سویرے، تے زبان چوں قرآن دی ادائیگی، پھر ساڈا سسٹم ہے، اور اللہ دے خاص فضل و کرم نال شیخ کلونی محمدی مسجد علی مان دے نام تے پاکستان دا سب تو خوبصورت بہترین اعلیٰ شعبہ حفظ دا سسٹم ہے، جنہوں میں خود ویکھدا 9 دے قریب ہوتے استاد نے، اور اللہ نے کسی چیز دی تھوڑ نہیں رکھی، فریجاں ساڈیاں بکریاں نہ بھریاں ہی رہندیاں، یقین منو، پھل دیاں گڈیاں، او پھل جڑا تاڑے چوں مجھے کئی لوگوں نے نہیں کھادا ہوئے گا، انتہائی مہنگا، مثلا فالسا، چیری، مہنگے ترین پھل اللہ صبح بھی بھیجدا ہے، شام بھی بھیجدا ہے۔ اور ایسا سارا جڑا پروگرام ہویا وہ چل الحمدللہ 25 بچیاں نے قرآن مجید مکمل کیتا ہے، اس تو پچھلے سال بھی 25 بچیاں نے، اس تو پچھلے سال بھی 25 بچیاں نے۔ میں ایک دن کیلکولیٹ کر رہا سی سورۃ الفاتحہ دے الفاظ کہ سورۃ الفاتحہ ایک حرف تے 10 نیکیاں ملدیاں نے، تے حرفاں نو گن کے 10 نہ ضرب تے پھر 700 نہ ضرب دے کے تے رمضان چلا دا فضل شامل حال ہو جاتا ہے، تے کائنات دے کمپیوٹر جواب دے گئے کہ سورۃ فاتحہ دیاں نیکیاں کنیاں بندیاں، وہ انیاں نیکیاں ساڈے کھاتے پاوندا ہے، تے ساڈا حق نہیں بنتا کہ اسی اونوں خوش کرن لئی تانوں اودیاں گلاں سنائیے۔ بولو تھکتے نہیں گئے؟ گواہ رہا جے کہ اسی سارے او دے در دے فقیر ہیں، او دے کو منگنا ہے، زد نہ منگنا ہے، او دی شان دے مطابق منگنا ہے، اے نہیں کہنا تیرا جی کردا ہے تے دے دے، منع کیتا ہے۔ بعض بندے آندے نے اللہ حلال دا دے پواں تھوڑا دے، اللہ کو حلال دا تھوڑا نہیں۔ جنت الفردوس تب بڑی قیمتی ہے، جڑی عام جنت ہے نا وہ دی ایک گٹھ جگہ کائنات تو قیمتی ہے، ایک گٹھ جگہ کائنات تو، فرمایا کہ جدوں او دے کو منگو پھر جنت الفردوس منگو۔ کیا مانگو؟ تسی سارے سوندے ہو، نیند آندی ہے؟ نیند خواب بھی دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو نا؟ اس خواب چ بعض دفعہ تسی کئی بزرگاں نے ویکھیا ہوئے گا کہ رات تھوڑے منٹاں دی خواب آیا ہے، تے اس خواب چوں نا اپنا بچپنا بھی ویکھ لیا، جوانی بھی ویکھ لئی، سکول دی پہلی کلاس، دوجی کلاس، تیجی کلاس، چوتھی، پنجویں، چھویں، پھر 7ویں 8ویں میٹرک، پھر ساری زندگی، شادی، بیاہ، بچے،
تھوڑی جی نیند چونے پوری زندگی دی فلم ویکھ لئی، ایویں ہوندا ہے بندہ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ روح دے اوتے کتاب لکھی اور فرمان جدوں بندہ سوندا ہے نا تے روح ایویں نک چوں گیٹھک باہر آندی ہے، باقی نال معلق ہوندی ہے تے کنی کا گیٹھک باہر آندی ہے تے ساری کائنات نو جھاک لیندی ہے۔ تسی بعض دفعہ خواب چمرہ بھی کر آؤندے ہو، ایویں ہے کہ نہیں؟ حج بھی کر آؤندے ہو، جنہ نہیں کیتا اللہ کراوے، بیت اللہ دے دروازے اللہ ساریاں تے کھولے۔ روح نک چوں گیٹھک باہر نکلی تے ساری کائنات پھیرائی تھوڑے جے لمحے وچ۔ گل تے غور کرے جے، مزہ آئے گا انشاءاللہ، لطف آئے گا۔ ماڑی جی باہر نکلی ہے تے ساری زندگی پھوڑ ماری انہیں، اور اتنی دور سے پھر آئی کہ جیتے جی شاید وہ ہزاروں سال میں بھی نہ پھر سکتا بندہ۔ چند لمحوں میں اس کی پرواز ناک سے گٹھ باہر آنے میں اتنی زیادہ کائنات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دے دی کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھر آئی ہے۔ جب کوئی چیز کثافت سے لطافت کی طرف آتی ہے تو اس کی پرواز میں اضافے ہو جاتے ہیں۔ پانی یہ کثیف ہے، اس کو آپ بوائل کریں تو لطیف ہو کے پورے کمرے میں پھیل جاتا ہے بھاپ بن کے۔ روح جسم کے اندر کثافت میں ہے، سوتے میں ہلکی سی باہر آتی ہے، لطیف ہو کے اس کے پر اتنے بڑے ہیں کہ دنیا پھر لیتی ہے چند لمحوں میں۔ یہ پوری باہر آ جائے، ساری باہر آ جائے تے اللہ اینو پر لا دے، اللہ اینو غور کرے جے، او روح جڑی گٹھ باہر آئی ہے تے چند لمحے ساری دنیا پھیر آئی ہے، اے ساری باہر آ جائے تے اللہ اینو پر لا دے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ اینو بولو، اللہ پر لا دے، ساری باہر آ جائے تے ہمیشہ ٹل لا کے پھر دی رہے، جنت دی کندھ ویکھ سکدی نہیں۔ تانوں پتہ ہے کہ میں تہاڈے لئی کی چھپا رکھیا؟ تسی سوچ سکدے ہو کہ میں کڈا وڈا بادشاہ ہاں؟ تسی سوچو، غور کرو، اے دنیا دی اگر کوئی حیثیت ہوندی تے کافر ایتھے سکھ دی جی نہ جی سکدے۔ یہ دی میرے نزدیک حیثیت کوئی نہیں۔ گوگل چ جا کے کدے کسی بچے نو آکھو تو لکھ کے نا وہی ارتھ ساڈی زمین، مینوں پت ویڈیو بخا، وہ خرباں چھوٹے چھوٹے ٹمکنے تسی ویکھو گے، انہاں ٹمکڑیاں چ چھوٹا جا ٹمکنا تہاڈی زمین ہے، وہ مدم سا نیلگون نقطہ، وہ مدم سا بے مایا نقطہ۔ اللہ تعالی اس زمین سے کئی بڑی بڑی زمینیں ہمیں دے گا۔ اس رمضان میں اس سے جنت الفردوس مانگیں، اپنے والدین کے لیے بخشش اور مغفرت مانگیں، اپنے لیے معافی مانگیں۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے کھلے ہیں۔ اے اللہ، جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، جن کی دعوت پہ ہم یہاں آئے ہیں، اے رب العالمین ہماری دعا مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ کامران دوست ہیں، ان کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے خاص دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ افضال بھائی ہیں، امتیاز بھائی، اویس بھائی، قیوم بھائی، اللہ ان بھائیوں کو نیک نورینہ اولاد عطا فرما۔ میری والدہ بیمار ہو گئی، میاں محبوب عالم صاحب دی والدہ بیمار نے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بعض ساڈے علماء کرام بیمار نے، انہاں دی خصوصی دعا کرو، اللہ انہاں نوں شفا عطا فرمائے۔ حضرت حافظ عبدالستار صاحب، قاری عبدالحفیظ صاحب کافی سیریس نے، آکسیجن لگی، اللہ خزانہ غیب کو شفا دے، ایمان والے دی زندگی چ اللہ اضافے فرمائے۔ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، مبشر احمد ربانی صاحب، کافی سارے علماء بیمار نے، اللہ کو دعا منگیے کہ اے اللہ صحت ایمان والی زندگی تو ہی دیتی ہے، تو ہی دینی ہے اور تو ہی دے سکتا ہے۔ اے باقی بہانے نے ڈاکٹراں طبیباں دے، اے مسبب الاسباب، بغیر کسی ظاہری اسباب کے تو خزانہ غیب سے مدد فرما۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں کوئی بے اولاد ہے، اسے اولاد دے، اس مسجد کو آباد کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب الحمد کما بغی جلال وجهک ولیعظیم سلطانک، اللہم انت احق بالحمد، اللہم انت احق بالحمد بان لک الحمد یا رب العالمین، لک الحمد اولا وآخرا، لک الحمد علانیتا وسرا وخفیا، لک الحمد ظاہرا وباطنا، لک الحمد
قديما وحديثا لك الحمد ملء سماواتك وملء أرضك وملء ما شئت وما بينهما من شيء أحق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين يا خير الخالقين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين یا شافی الامراض اشفی مرضنا ومرض المسلمین یا رب العالمین تعریف تیری، حمد تیری، بزرگی تیری یا رب العالمین، ستائش تیری اے الہ العالمین تو خاص ضرور بھیج جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی پہ، آپ کے صحابہ پہ، آپ کی آل اولاد پہ، آپ کی بیویوں پہ، ایمان والوں کی ماؤں پہ، تمام تر صاحب ایمان لوگوں پہ الہ العالمین یہ جتنے بندے تیرے دربار پہ بیٹھے یہ خاص تیرے در کے فقیر ہیں اللہ ہم سب فقیروں کی جھولیاں اپنی رحمت اور کرم سے بھر دے اللہ ہم سب فقیروں کی جھولیاں اپنی عنایات سے بھر دے اے جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کرنے والے ہم پہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دے اے رب العالمین تو نے رمضان کے بابرکت مہینے میں جنت کے دروازے کھولے اے جنت کے دروازوں کو کھولنے والے ہم پہ جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دے الہ العالمین رزق حلال وسیع عطا فرما اے رب العالمین جو کہا سنا ہے اسے اپنی جناب میں قبول فرما جو اچھا ہوا تیری طرف سے اس پہ تعریف تیری جو غلط ہوا ہماری طرف سے الہ العالمین جڑی کمی کمزوری ہے وہ ساڈے طرفوں یا رب العالمین اس کمی کو تم اپنی کرم نوازی سے معاف کر دے جتنی مائیں بہنیں اس پروگرام میں تیری باتیں سننے میں شریک ہیں تیری باتوں کو سن کے ایمان کو قلب و جگر کو رونق بخشی اے رب العالمین یہ بندے تیری باتیں سننے کے لیے تیری محبت میں آئے ہیں اللہ ان فقیروں کی دنیا اور آخرت بہتر کر دے ہم فقیروں کی دنیا آخرت کامیاب کر دے نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کر دے قرآن کی طرف راغب کر دے ان کی تنہائیوں کو پاک کر دے ان کی خلوتوں کو پاک کر دے ان کے فکر کو ان کی سوچ کو ان کے خیالات کو شیطان کی شیطنت سے الہ العالمین برائی سے الہ العالمین پلید خیال سے پاک اور صاف کر دے دلوں کو سچا ستھرا کر دے قلب و جگر کو ایمان کی دولت سے مزین کر دے اس مسجد کو آباد کر اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما جن دوستوں نے محنت کی ہے دوستوں کو دعوت دی ہے اس کے لیے شیڈول مرتب کیا ہے اے رب العالمین ایک ایک شخص کی کوشش کاوش کو اپنی جناب میں قبول فرما ایک ایک شخص کی کوشش کاوش کو قبول فرما جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں سب کی مغفرت اور بخشش فرما صحت عافیت والی ایمان والی لمبی زندگیاں عطا کر مقروضوں کے قرضے دور کر پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما بے اولادوں کو نیک نورینہ اولاد دے دے جنہیں اولاد دی ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے اے الہ العالمین ہمیں اپنے دربار پہ جھکنے کی توفیق دے ہمیں اپنے دربار پہ جھکنے کی توفیق دے اللہ دکھ دور کرنے والی ذات پاک صرف تیری سہولتیں دینے والی پاک ذات صرف تیری نعمتوں کا خالق تو ہے جسم کو ہلنے کی طاقتیں دینے والا مالک خالق تو ہے تیرا کوئی شریک نہیں اللہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں الہ العالمین تیرا کوئی مثیل نہیں تیرا کوئی مثل مثیل نہیں پائے پاسک نہیں انت الاحد الصمد الذی لم تلد ولم تولد اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں تیرا کوئی ہمسر نہیں تیرا کوئی ساتھی نہیں الہ العالمین تو کسی کی اولاد نہیں تیری کوئی اولاد نہیں تیرا نام اونچا ہے تیری ذات پاک ہے تیری صفات اعلیٰ ہے ہم تجھ کو تیرے ناموں کا واسطہ دے کے خیر کی بھیک اور اپیل کرتے ہم فقیروں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھرتے ہمیں معاف کر دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے برے ارادے خیالات معاف کر دے دل میں برے جذبات اور ذہن کے اندر خواہشات دیتی ہیں گڑائیاں ان پہ عفو کا قلم پھیر دے اس طرح نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر جس طرح تو سفید کپڑے کو میل کجیل سے پاک کرتا ہے اللہ جتنے ہمارے دوست و احباب ماں باپ میں سے جو بھی الہ العالمین یا ان کے ماں باپ میں سے وفات پا کے تیرے پاس پہنچ چکا کسی کا دادا دادی نانا نانی اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ کر دے اے رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے والے اپنے صاحب ایمان بندوں کو جہنم سے آزاد فرما عقیدہ توحید پہ استقامت عطا فرما ہمارے انگ انگ میں توحید کی لذت کو اتار ہماری آنکھوں میں چاشنی اتار کانوں میں توحید کی مٹھائی
مٹھاس کو اتار، ہمیں ایمان کی لذتیں محسوس کروا، ہماری نمازیں تیرے لیے، ہماری زندگی جینا مرنا تیرے لیے۔ اے رب العالمین ہماری دعوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری دعوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے سفر کو قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما۔ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، ہماری ہزار زندگیاں بھی تیری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری بخشش خاص تیرے فضل اور تیرے کرم کے مرہون منت ہے۔ ہم تجھ سے تیری رحمت اور تیری کرم نوازی کی بھیک مانگتے۔ ہم فقیروں کو اپنی رحمت کے حصے میں سے خاص حصہ عطا فرما۔ جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں سب کو یا رب العالمین عزت کرم والی، صحت و عافیت والی، ایمان کی مٹھاس والی، ہر پریشانی اور ٹینشن سے پاک زندگی عطا فرما۔ یہ جتنے تیرے بندے تیرے دربار پہ بیٹھے ہیں ان سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتینا ولاساتذتینا ولمشائخینا ولمشائخینا ولاکابرین ولتلامذینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ یا الہ العالمین یہ جتنے دوستوں نے دعاؤں کی درخواست کی، الہ العالمین ہم تجھ سے اپیل کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے مریضوں کو شفا دے، ہمارے علماء کو شفا دے، صحت و عافیت والی زندگی دے، ہمیں بھی صحت عافیت والی زندگی دے، ہم سے خیر کا کام لے، دین کی خدمت کا کام لے۔ یہ رات کے اس گئے جاتے خاص گزرتے لمحوں میں اتنا وقت دینے والے تیرے بندے یہ تیرے دربار میں بیٹھے، اللہ سب کو کائنات سے بے نیاز کر دے، خزانہ غیب سے عزتیں بھی عطا کر، روزیاں بھی عطا کر، دین کا شوق بھی عطا کر۔ اللہ ان کے دل میں مصلی پہ کھڑے ہونے والوں کا پیار پیدا کر دے، اہل ایمان کی محبت پیدا کر دے، ہمیں ایک دوسرے کو عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق دے دے۔ اے رب العالمین اس مجلس میں بچے بھی ہیں، اس مجلس میں نوجوان بھی ہیں، اس مجلس میں خواتین بھی ہیں، سفید داڑھیوں والے بوڑھے بھی ہیں۔ اے الہ العالمین تو بوڑھوں کے سفید بالوں کی لاج رکھتا ہے۔ یہ سارے تیرے فقیر بندے آج تجھ سے جہنم کی آزادی کا پروانہ چاہتے ہیں، آج تجھ سے جہنم کی آزادی کا پروانہ چاہتے ہیں۔ اے لا شریک اللہ، اے لا مثیل اللہ، تیری ضد کوئی نہیں، تیری ازداد کوئی نہیں، تیرے ند کوئی نہیں، تیرے انداد کوئی نہیں۔ تو ہمیشہ سے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو آخر تک ہے، تجھ سے بعد کوئی نہیں، تو ہمیشہ ہمیش رہنے والا۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کا خاتمہ نصیب فرما، ہمیں کبھی بھی ہمارے دل میں خیال نہ آئے ہم تیری رحمت سے نا امید ہو جائیں، تیری رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ تیرا دروازہ، تیرا نام ہماری امید ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، ہم سے پیار کر، ہمیں معاف کر۔ الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن ہمارا ایمان ہے تجھے دینا آتا ہے۔ اللہ ہمارا یہ یقین ہے ہمارے گناہ بہت ہیں لیکن ہمارا یہ ایمان ہے تیری رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے۔ ان رحمتک اوسع من ذنوبنا، اے ہمارے گناہوں سے بڑی رحمت کے مالک اپنی رحمت سے ہمارے پاپوں پہ عفو کا قلم پھیر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں صحت و عافیت والی زندگی دے، ہمیں خیر والی زندگی دے۔ جو یہاں بیمار بیٹھا ہے اسے شفا دے، جو دکھی بیٹھا ہے اس کے دکھ دور کر، اس گھر کو آباد کرنے والوں کی نسلوں کو آباد کر، ان کی دنیا آباد کر، ان کی آخرت آباد فرما۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جو گناہ ہم نے چھپ کے کیے، جو ظاہر کیے، جو باطن کیے، جو کر کے ہم بھول چکے، نامہ اعمال میں لکھیں، اپنے خاص کرم سے ان گناہوں کو مٹا دے۔ تیرا قرآن کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق دے دے، ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ جنت الفردوس کی بھیک مانگتے ہیں، جہنم کے عذاب کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے والدین اور ان کے والدین جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو روشن اور منور کر دے۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو جانتا ہے، اے عرش والے ہمیں وہ بھی نصیب فرما دے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، یا ستر العیوب فاستر عیوبنا، یا غفر الذنوب فاغفر ذنوبنا، کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہم آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔